پاکستان کے 70 سال گزرنے کے باوجود بھی مسائل، جو بنیادی مسائل وہ حل نہیں ہوئے، بلکہ وہ مسائل وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے گئے. کس طرح آپ دیکھیں گے جو پاکستان کے آج کے مسائل ہیں اور ان کا کیا وجہ ہے، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور ہم کس طرح ان پہ قابو پا سکتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کا، اور تعریف بھی کروں گا کہ آپ کا یہ پروگرام روز بروز ترقی کر رہا ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا فیڈ بیک ہے، اور آپ حضرات بڑا بہترین موضوع اور ٹاپک لے کے آتے ہیں جو کمیونٹی کی بہت بڑی ضرورت ہوتا ہے. جہاں تک یہ پاکستان کے حوالے سے اس کے معاشی اور اقتصادی بحران کا مسئلہ ہے، اصل میں اس پچھلے پروگرام میں تو ہم نے عدل پر بات کی تھی کہ عدل جو ہے وہ کسی بھی اسٹیٹ کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے. عدل کی پہلی اینٹ اگر سیدھی ہے تو ساری عمارت سیدھی ہے، اگر وہ ٹیڑھی ہے تو ساری عمارت ٹیڑھی ہے. تو لہذا پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بنیادی جو اینٹ رکھی گئی تھی عدل کے حوالے سے، وہ اب اس کی جگہ کرپشن نے لے لی ہے، جس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں کسی چیز کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے کہ چیز کیوں بنائی گئی ہے. اب ایک گھوڑ سواری ہے تو وہ گھوڑ سواری کے لیے انسان نے لی ہے، گدھا گاڑی ہے گدھا گاڑی کے طور پہ استعمال کرتا ہے، بیل گاڑی کے طور پہ استعمال کرتا ہے. جو چیز جس مقصد کے لیے ہے اگر اسی مقصد میں استعمال کریں تو بالکل زندگی سموتھ چلتی ہے. جیسے آنکھ اللہ نے دیکھنے کے لیے دی ہے، تو آنکھ سے اگر سننے کا کام لینے کی کوشش کریں گے تو نہ صرف یہ کہ سن نہیں سکیں گے بلکہ ہم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے. اسی طریقے زبان جو بولنے کے لیے ہے، اب زبان سے آپ جو وہ دیکھنے کا کام لینے کی کوشش کریں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آنے کا. تو اسی طریقے سے 5 حواس کے اللہ نے اپنا اپنا ایک کرائٹیریا رکھا ہے. تو جس مقصد کی اللہ نے جو ایک حص دی ہے اسی مقصد میں جب استعمال ہوگی تو یہ کہ پورا جسم جو ہے وہ بالکل سموتھلی کام کرے گا، انسان بہترین زندگی گزارے گا. بالکل اسی طریقے سے جب دنیا میں ملک بنتے ہیں، اسٹیٹس بنتی ہیں، ان کی بھی کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی اس کی وجہ ہوتی ہے کیوں بنایا جا رہا ہے. تو پاکستان کی بنیاد 2 قومی نظریے پر ہے. وہ 2 قومی نظریے پر بنی کیونکہ ہمارا جو نظریہ وہ اسلامی نظریہ تھا، اور ہندو مت کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں تھا، کیونکہ کسی طور پہ قول فعل حال میں ہم ان کے ساتھ میچ نہیں کرتے تھے. لہذا پاکستان کے لیے نعرہ لگا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو کہا کہ پاکستان کے اندر عبادت اللہ کی ہوگی اور اطاعت رسول اللہ کی ہوگی. تو اس لیے یہ تھی اس کی بنیاد. اب دیکھا جائے گا کہ یہ ملک جو ہے وہ اس بنیاد کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ جب مقصد کے اندر چیز استعمال کی جاتی ہے جو اس کی اصل غرض ہے تو وہ کامیاب ہوتی ہے. اگر مقصد سے ہٹ جائے تو آپ اس سے کوئی بینیفٹ حاصل نہیں کر سکتے. تو اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. لہذا پاکستان بنا تو لا الہ کے نام پہ، اور یہ نعرہ قائد اعظم سے لے کے آج تک سب نے لگایا، لیکن ایک کچھ قوتیں ایسی پیدا ہوئیں جنہوں نے اس کو سیکولر کرنے کی کوشش کی، لبرلزم کی جو ہے وہ راج لانے کی کوشش کی، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے ظاہر ہے کہ وہ چیز اپنے مقصد و وجہ سے ہٹ گئی. تو لہذا اب ناکامی کے راستے پر ہے. تو دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا احیاء اگر پاکستان کے اندر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنی رحمت کے خزانے پاکستان کے لیے کھول سکتے ہیں. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.